والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنے گھر میں ہمیں بلایا اور اپنے حبیب اور اپنے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عید ملن اجتماع رکھا گیا ہے تاکہ ماہ رمضان میں جو جذبہ تھا، جو مسجد سے کنیکٹیویٹی تھی، جو اللہ کی رحمت سے نیکیوں کا ذوق اور شوق تھا، کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں وہ دوری نہ ہو جائے. ایک بار پھر ہمیں کنیکٹ کر دیا جائے. بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ پوری دنیا میں دعوت اسلامی ان دنوں ماہ شوال المکرم میں عید ملن اجتماع کر رہی ہے. اللہ کریم ہم سب کو سارا سال ہی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارا سال ہی عبادتوں کا ذوق نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ان معنوں میں ہے کہ آج 15ویں شب ہے شوال المکرم کی، اور آج کی رات خاص عرس کی رات ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شہدائے احد کی. اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں بھی ہم کو نصیب فرمائے. نبی پاک کے بڑے پیارے چچا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیے کہ چہیتے چچا، نبی پاک بہت ان سے محبت فرماتے، وہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت فرماتے. آج رات ان کے عرس کی رات ہے کیونکہ 15 شوال المکرم ان کا وصال ہوا، وہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے در کی بار بار حاضری بھی نصیب فرمائے. شہدائے احد، اور خاص طور پہ یہ احد کا جو مارکہ ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت زبردست لیسن ہے، بڑا شاندار پیغام ہے. اگر احد کے اس مارکے کو، غزوہ احد کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس جان نثاری کے ساتھ، کس قربانی کے ساتھ صحابہ کرام نے اس غزوے میں شرکت کی اور اپنی جانوں کو نبی پاک پر قربان کیا، اللہ کے نام پر قربان کیا. 70 کے قریب صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان جان نثاروں کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی دین متین کی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط. آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی پر نور ہوگا. اب ذرا سمجھیے گا، یہ پل صراط پر نور ملنا کوئی نارمل بات نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے مائک بند ہوا تھا مگر لائٹ جل رہی تھی، لیکن اگر یہاں لائٹیں بھی بند ہو جائیں، اندھیرا گھپ ہو جائے، انسان کو بعض اوقات اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائے نہیں دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ کمرے میں آپ ہوں گے، لائٹ چلی گئی، اب کمرے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن کمرے میں نہ بھی نظر آئے تو بڑا نقصان نہیں ہوگا. پل صراط وہ پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. اور یہ پل سے کوئی گر گیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی دوسری منزل سے گر جائے گا. اس پل کے نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا.
آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے جناب شاہ فیصل کالونی سے ایئرپورٹ تک بغیر لائٹ کے اندھیرا گھوپے چل کر دکھاؤ، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں، کوئی گاڑی کی لائٹ نہیں، ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ مگر وہ 15,000 سال کی راہ ہے، 15,000 years۔ اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے، جتنا راستہ طے کرے گا پل صراط اتنا لمبا پل ہے، روشنی بھی نہیں ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور نیچے جہنم ہے۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جہنم کے آنکڑے لگے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر گناہ گاروں کو جہنم میں کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اس دن جن سے رب ناراضی ہوگا انہیں پل صراط کے دن نور عطا کیا جائے گا، نمازی کو نور ملے گا۔ احادیث میں مختلف خوش نصیبوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جن کو پل صراط پر نور ملے گا۔ اور سبحان اللہ، ذرا درود پاک کی فضیلت سنو کہ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ اب جس کو جتنا نور چاہیے اتنا درود پڑھ لے بھائی، ہیں جو روز درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى، آقا فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن نور اور اجر و ثواب اسے پورا پورا ملے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، تو قیامت کے دن اجر و ثواب بھی پورا ملے، نور بھی پورا ملے، پل صراط سے ہم ثابت قدمی سے گزر جائیں۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عید ملن اجتماع میں آئے ہیں۔ رمضان میں کئیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر بھی ہوتا تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، درود بھی پڑھ لیتے تھے۔ اب کیا ماہ رمضان کے بعد بھی یہ معمول ہے؟ کیا اب روز درود زبان پر ہے، اللہ کا ذکر ہے؟ ذرا سوچئے، میں اور آپ صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں تھے، میں اور آپ صرف رمضان کے لیے نمازی نہ تھے، میں اور آپ صرف رمضان کے لیے اللہ کے ماننے والے نہ تھے۔ شیطان بند کر کر میری اور آپ کی پریکٹس کروائی گئی۔ آج کے دور میں اگر کسی اسپورٹس مین کو نیٹ پریکٹس کروائی جائے اور جب مقابلے کا وقت آئے اور وہ جاتے ہی بالکل ہار کر آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر پریکٹس کا کیا فائدہ تھا؟ پورا مہینہ میری اور آپ کی شیطان سے مقابلے کی پریکٹس کروائی گئی۔ شیطان بند، پڑھو نمازیں، کرو تلاوت، رات کو تراویح، دن کو روزہ، اور اب مقابلے کا وقت آیا عید کے دن۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ صرف 15 دن ہی ہوئے ہیں، اپنا سب محاسبہ کر لیں، اپنے آپ سے کوسچن کر لیں کہ ان 15 دنوں میں شیطان جیت گیا یا میں جیت گیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا وہ نمازیں جاری ہیں؟ کیا وہ اللہ سے جو دوستی ہوئی تھی، جو مسجد میں آنا جانا تھا، جو گناہ سے بچنا تھا، وہ جاری ہے؟ یا بس شیطان کے آزاد ہونے کی دیر تھی اور ہم اس کی باتوں میں آنے لگ گئے، تھوڑے ہی دنوں میں ہرا دیا، مسجد سے بھی دور کر دیا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں میرا اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ صرف میرا آپ کا نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، تقریباً 1.5 ارب بتاتے ہیں لوگ کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، تقریباً سبھی نے روزہ رکھا جتنے بالغ مرد و عورت تھے۔ مجھے کوئی ایک بتا دیں ان 150 کروڑ لوگوں میں جو مرد ہو، عقل والا ہو، عورت ہو، بالغ ہو، مرد و عورت میں سے کوئی بھی کہ جس نے افطار سے پہلے جانتے بوجھتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا چلو کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی ایک ہے ایسا؟ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ بڑی گرمی تھی، عصر کا وقت ہوا ہوگا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا، دروازہ بھی بند ہوگا، فریج کے اندر شربت بھی ریڈی ہوگا، شاید گھر والوں نے فروٹ بھی کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ کوئی ایک ایسا ہے آپ میں سے جس نے کہا ہوگا یار کوئی نہیں دیکھ رہا چلو ابھی عصر کے بعد ہی کھا پی لیتے ہیں؟ کیوں؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے کیوں نہیں پیا؟ تو آپ جواب دیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، رب دیکھ رہا ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا، توجہ رکھیے گا کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں
کہ جو فروٹ، جو شربت، جو پانی آپ نے افطار سے پہلے نہیں کھایا پیا، وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو حلال تھا نا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو حلال تھا. آپ نے افطار سے پہلے حلال چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ابھی کھانا منع ہے. اتنا ایمان مضبوط تھا ساری دنیا میں مسلمانوں کا کہ کسی نے بھی نہیں کھایا پیا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ پورا مہینہ سب نے پریکٹس کی، مگر رمضان کے جاتے یہ کیا ہو گیا کہ حرام کام کرتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام دیکھتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان میں ہم سب کا ایمان مضبوط ہوا، ہم سب کو پریکٹس کروائی گئی، ہم نے اپنی عادت سے یہ پروف کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا. افطار میں 2 منٹ باقی تھے، فروٹ کٹا ہوا سامنے تھا، ہم نے نہیں کھایا، اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ یہ فروٹ، یہ پانی، یہ کھانا حلال تھا روزہ بند ہونے سے پہلے. ارے حلال چھوڑ دیا تم نے، اللہ دیکھ رہا ہے اس سوچ کر. آج حرام کرتے ہوئے کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ سوچئے نا، جھوٹ بولتے وقت، حرام دیکھتے وقت، حرام سنتے وقت اگر آج یہ خیال ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر بندہ گناہ نہیں کرتا، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کے اس پیغام کو اپنے دل میں بسا لیجئے. انشاءاللہ ماہ رمضان کا یہ پیغام دل میں ہوگا تو پھر پورا مہینہ، پورا سال انشاءاللہ ہم گناہ سے بچنے والے ہو جائیں گے. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، میں صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. اب ذرا سوچیے ہم کتنے کمزور ہیں. 3 منٹ بھی نہیں ہوئے، 3-4 منٹ ہوئے لائٹ گئے ہوئے، ہم پسینے پسینے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اتنی کمزور ہماری زندگی ہے، اتنے ناتواں ہیں ہم. تھوڑی دیر میں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، پسینہ زیادہ بہہ جائے تو اب جی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے باہر نکل جائیں. سوچئے قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، 2-4 فٹ کی قبر ہے اور اس میں ڈال کے چلے جائیں گے. اب اگر اللہ راضی ہوا نا تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی. وہ شخص سوچے کہ جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اس کا کیا بنے گا. آج تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، لائٹ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کر دے کہ جب قبر میں جائیں تو قبر جنت کا باغ بن جائے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے ایسی زندگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لائٹ کا چلا جانا بھی جو ہے نا ہمارے لیے میسج ہے. رمضان چلا گیا،
ہم کیوں چلے گئے مسجدوں سے؟ رمضان چلا گیا، ہم عبادت سے دور کیوں ہو گئے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ گرمی قبر کی ہمارا مقدر بن جائے، محشر کی گرمی ہمارا مقدر بن جائے۔ دنیا میں ذرا سوچیے تو صحیح کتنی گرمی ہے، 40 43 44 45، بس 40 45 ڈگری میں۔ ابھی تو رات ہے، اگر یہ دوپہر ہوتی اور ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوتے کیا حال ہوتا ہمارا؟ شاید کوئی بھی نہ بیٹھتا، میں بھی نہ بیٹھ سکتا۔ ہم چند منٹ دھوپ میں نہ کھڑے رہ سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ محشر کی گرمی، محشر کی پیاس کیسے برداشت کریں؟ آؤ میں آپ کو، بیان کا موضوع تو کچھ اور تھا، اب شاید گرمی میں میرا بیان سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ قیامت کے دن، قیامت کی گرمی سے بچنے کا جو ایک ذریعہ ہوگا نا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں کون لوگ ہوں گے ذرا سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران ہوگا تو قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے اس وقت حکمران تو نہیں بیٹھے، مگر ہمیں کبھی نہ کبھی زندگی میں فیصلہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ والد بیٹھے ہوں گے، خاندان کے بڑے بیٹھے ہوں گے، نگران بیٹھے ہوں گے، علاقے کے، محلے کے، کچھ پنچایت کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ موقع ملتا ہے لائف میں کسی کے بارے میں 2 لوگوں کے درمیان، 2 فیملیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا۔ زندگی میں کبھی بھی ناانصافی نہ کرنا، انصاف کرنا، ظلم کا ساتھ نہ دینا، غلط لوگوں کا ساتھ مت دینا، کیونکہ انصاف کرنے والے رب کو پسند ہیں کہ عادل حکمران کو قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور مبارک ہو ان نوجوانوں کو جو جوانی کی عبادت میں گزار رہے ہیں، ورنہ آج تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جوانی میں تو مزے کریں گے، جوانی تو عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، جوانی تو انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا، بس مسجد ہوگی، میں ہوں گا، بس پھر اس کے بعد اللہ اللہ کروں گا۔ ابھی تو مزے کرنے دو، ابھی تو لائف انجوائے کرنے دو۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جوانی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ وہ نوجوان اللہ کو بڑا پسند ہے جو جوانی کو عبادت میں گزارے، جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزارے، بڑھاپے میں جا کے عبادت کی تو کیا کمال کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شیطان جو ہے نا بڑا مردود ہے، وہ نوجوانوں کو کہتا ہے بس ابھی بوڑھے ہو جاؤ پھر اللہ اللہ کر لیں گے۔ اور بوڑھوں سے پوچھو کہ آج بوڑھے تو ہو گئے مگر ہمت نہ بچی، عبادت کا جی چاہتا ہے، نہ صحت ساتھ دیتی ہے، نہ طبیعت ساتھ دیتی ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے فرمایا نا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جو جوان ہیں وہ سوچیں۔ اور مجھے ایک اور بات بتائیں، جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ قبرستان میں جائیں تو کیا سارے بوڑھوں کی قبریں ہیں؟ کبھی قبروں پہ پڑھا بھی کرو، جو بورڈ لگا ہوتا ہے نا قبر کے اوپر تختی لگی ہوتی ہے، تو دیکھا کرے کہ کتنی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ آپ کو 70 سال کے شخص کی بھی قبر نظر آئے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی نظر آئے گی، 5 سال کے بچے کی بھی قبر نظر آئے گی اور 15 سال کے جوان کی قبر بھی نظر آئے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ موت عمر دیکھ کر نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ دنیا میں نا ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے میرے دادا آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کا بیٹا، پھر آپ کا پوتا، یہ ترتیب ہے نا۔ لیکن جانے کی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ پہلے دادا کا انتقال ہوگا، پھر ابو جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، پھر میرا بیٹا جائے گا۔ نہیں جناب، دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، بوڑھا باپ گھر میں ہوتا ہے اور جوان بیٹے کو کاندھا دینا پڑتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں سنے آپ نے، نہیں دیکھے؟ تو نوجوان کس انتظار میں ہے، کس پلاننگ میں ہے کہ جناب میں بھی بوڑھا ہو کر اللہ اللہ کر لوں گا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔
ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہ آپ کے آس پاس جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے بس میں بوڑھا ہوں گا تو نماز پڑھ لوں گا، بس اگلے رمضان سے پکا نمازی، یار یہ تھوڑے بہت الٹے کام کر رہا ہوں مگر بس شادی کے بعد چھوڑ دوں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کو وہ جوان پسند ہے کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری، اور اسی جوان کو، اسی نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن۔ اب سارے نوجوان، میں جتنے لوگ بیٹھے سب سوچئے کہ سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اور وہ دھوپ کیسی ہوگی؟ جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس دھوپ میں چند خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں مزے سے ہوں گے۔ اب بتاؤ جو دھوپ میں ہوں گے وہ کتنے پریشان ہوں گے، کیسا ان کو دیکھ کر رشک آ رہا ہوگا کہ یار یہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں۔ تو آج کر لو نا ایسا عمل جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا، یعنی اس نوجوان، اس مرد کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس کو وہ کوئی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دور بھاگ جائے، ہٹ جائے، گناہ نہ کرے۔ اب بتاؤ ایسا جذبہ، ایسا خوف کہاں سے لائیں؟ آج تو نوجوان ایسے علاقے، ایسے محلے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جدھر جا کر جناب اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کریں گے، ہیں فلاں جگہ چلتے ہیں، سارے دوست مل کے چلتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھیں گے۔ سوچو اللہ اس نوجوان کو، اس مرد کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس کو بے حیائی کا، بدکاری کا، گناہ کا موقع ملا اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک پریکٹیکل بتایا کہ رمضان میں ہم سب کا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ایک بوند نہیں پی، لیکن یہی ایمان کیوں کمزور ہو گیا رمضان کے بعد کہ اب گناہ کرتے وقت بھی خیال نہیں آ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز فجر کی اذان مؤذن صاحب دے رہے، ہم سوئے ہیں، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ نہ کریے ایسا، اللہ رمضان میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ شوال میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارا سال ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اب تو وقت آیا ہے مقابلہ کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں چیلنج لینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، آؤ نا شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، اتنی جلدی ہار مان لی، 10-15 دن میں ہی ہار گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان سے ہارنا نہیں ہے۔ یہ آج کا اجتماع ایک بار پھر مجھے اور آپ کو کھڑا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ آؤ پھر کھڑے ہو جاؤ۔ شیطان کیسے جیت سکتا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی۔ خالی نعرہ لگا لیا کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس کے بعد رضائیں اوڑھ کے سو جاتے ہو، یہ کون سی لڑائی ہے بھائی؟ جنگ لڑنی ہے تو تیاری بھی تو کرو نا، جنگ لڑنی ہے تو ہتھیار بھی تو تیار کرو، بس جنگ جاری رہے گی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فجر چلی گئی، یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ صبح ہی ہار گئے؟ نہیں جناب، جنگ لڑنی ہے تو پھر تیاری کرنی ہے، اور دعوت اسلامی والے خالی نعرہ نہیں لگاتے، تیاری بھی کرواتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں 72 ہتھیار دیے ہیں، 1-2 بھی نہیں دیے، 72 مدنی ہتھیار دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 72 مدنی انعامات ہیں، ہر مدنی انعام شیطان پر ایک وار ہے۔ تو اگر جنگ لڑنی ہے تو مدنی انعامات کا دامن تھام لیجیے، انشاءاللہ شیطان پر آپ بھاری پڑ جائیں گے، شیطان نہیں ہرا سکے گا۔ آگے چلیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو بھی ملے گا، ان 2 لوگوں کو ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی اور مقصد نہیں، ملاقات کا مقصد اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہو جانا۔ مجھے صحیح بتائیے، ماشاءاللہ مسجد پیچھے تک بھر گئی ہے، اتنے سارے لوگ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کوئی بزنس ڈیل ہے، کوئی کاروبار کے لیے آیا ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ بہت سارے تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، میرا تو کوئی بھی رشتہ دار شاہ فیصل میں نہیں رہتا۔ کیوں آئے ہم سارے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اجتماع ختم ہوگا سب چلے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے۔ یہ بہت خوبصورت محفلیں ہوتی ہیں، یہ بہت خوبصورت اجتماع ہوتے ہیں۔
ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے آپ اجتماع میں آتے ہیں، محفل نعت میں آتے ہیں، اللہ کی جب پیارے اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں، پھر مدنی قافلہ، سبحان اللہ، مدنی مذاکرہ. تو ایسی محفلوں میں، ایسے اجتماعات میں، ایسے مدنی قافلوں میں جایا کرو، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع، اس گرمی میں آپ کا بیٹھنا، اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب کر دے. سودا مہنگا نہیں ہے، یقین کرو. یہ ایک ایک پسینے کا جو قطرہ بہ رہا ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پر، انشاءاللہ یہ قیامت کی گرمی سے بچائے گا، یہ قیامت کے پسینے سے بچائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ادھر کی گرمی سے بچا لے. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے مدد، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مولا، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو مولا، صاحب کوثر شہ جود و ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. بہرحال بیچ اسلامی بھائیوں، فکر کرنی ہے، اور آج کے اس بیان میں، آج کے اس اجتماع میں یہ پریپریشن کر لو، تیاری کر لو. مجھ سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، محشر کی کیسے ہوگی؟ تو مجھے ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اب تک میں نے 4 قسم کے لوگ بیان کر دیے ہیں، سن رہے ہیں نا، یاد رکھ رہے ہیں نا. عادل حکمران، وہ 2 نوجوان، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے جدا ہو جائے. نمبر 3 وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے. نمبر 4 کون؟ کہ وہ کہ جس کو کوئی گناہ کے لیے عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ابھی تک چیک کر لو، ان 4 میں ہماری باری آئی ہے نہیں آئی ہے. اب 5واں سنو. وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلے تو مسجد میں ہی لگا ہوا ہو، یعنی اس کی دل کی جو کیفیت ہے نا، وہ مسجد سے باہر بھی جائے تو اس کا دل واپس مسجد میں آنے کا ہو رہا ہو، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. اب سوچ لیجئے، یہاں بڑا امتحان ہے. ہاں رمضان میں تو آتے تھے مسجد میں، رمضان میں بڑا عجیب حال تھا. 4-5 دن پہلے تو مسجد فل ہو گئی، جگہ ہی نہیں تھی مسجد میں. 5ویں 6ٹھے دن کے بعد ایک صف کم ہونا شروع ہو گئی، جذبہ کم ہونا شروع ہوا. پھر آخری عشرے میں کچھ صفیں بڑھنا شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آیا تو کدھر گئے نمازی؟ مسجد کہتی ہے رمضان گیا، مسلمان کدھر چلے گئے؟ سوچو نا، کیا مسجد سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا جن کا تعلق مسجد سے مضبوط ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، خدا را آج کا یہ اجتماع یقین کریں ہم سب کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ دلا سکتا ہے کہ آج عید ملن اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ پھر آ جاؤ مسجدوں میں، پھر
ناتا جوڑ لو اللہ کے گھر سے۔ مومن کی مثال پتہ ہے کیسے دی گئی روایتوں میں؟ مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ مچھلی پانی کے اندر کیسے ہوتی ہے؟ ریلیکس، پرسکون، مزے سے تیرتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو کیا حال ہوتا ہے؟ بے قرار ہے، پھڑک رہی ہوتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں میرا اور آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ پانی کے اندر مچھلی ہے، یا مسجد میں آ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پانی کے باہر مچھلی ہے؟ کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، بالکل بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، 1-2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے نا جماعت سے تو امام صاحب کو کہیں گے حضرت 2 منٹ آپ نے آج جماعت لیٹ کر دی، 2 منٹ دعا لمبی کروا دی، یعنی 2-4 منٹ ان کو مسجد میں زیادہ بیٹھنا پڑ جائے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے ان کو، اتنی بے قراری ہے۔ سب سے آخر میں آئیں گے جماعت میں اور امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں، دعا ہونے سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، اپنے آپ سے پوچھو اللہ کے گھر میں آ کر باہر نکلنے کا جی کیوں چاہتا ہے اتنا جلدی؟ اچھا یہ جو 2-4-5 منٹ کے لیے امام صاحب سے الجھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ باہر پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پوری دنیا کی سیاست پر بات کرنی ہے، بجٹ پر تو ایسے بحث کریں گے جیسے خود بنایا ہے، اور مسجد میں 2 منٹ نہیں بیٹھنا ہے۔ سوچئے نا، حالانکہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، باہر بھی جائے تو پھر آنے کا جی چاہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آؤ نیت کرتے ہیں روزانہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا، وہ بار بار مسجد میں آنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، یار ظہر 1:30 بجے بھائی تیار ہو جاؤ مسجد میں جانا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر یاد آئے گا 5:45 بجے عصر ہے، وضو وغیرہ کرے گا، تیاری کرے گا، پھر مغرب کا ٹائم آ گیا، پھر مسجد میں عشاء، پھر فجر، تو 5 وقت اس کا خیال مسجد سے لگا رہے گا۔ جو جمعہ آتا ہے اگلے جمعے کا ٹائم پوچھ لیں گے بس کافی ہے، اور اس میں بھی 2-3 جمعے ڈھونڈ کے رکھے ہوتے ہیں کہ اور دیر سے آنکھ کھلی تو آخری والا جمعہ کدھر ملے گا، اس میں بھی خطبہ ختم ہو جائے گا پھر پہنچنا ہے۔ خود سوچو نا یار، اتنی دوری مسجد سے۔ مومن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو نا تو یہ چیک کرو کہ مسجد سے تعلق کیسا ہے۔ جتنا مسجد سے تعلق مضبوط ہے سمجھ لو اتنا ایمان مضبوط ہے۔ اب غور کر لیجئے کہ ہمارا تعلق مسجد سے کتنا مضبوط ہے۔ میں وہ واقعہ نہیں بھولتا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ماموں جان امریکہ سے آئے تھے، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آئے مسجد سے، پھر گھر آئے، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بیٹا عصر کتنے بجے ہے؟ کہ ماموں جان ابھی تو ظہر پڑھی ہے، عصر میں تو بہت ٹائم ہے۔ 1-2 گھنٹے گزرے، کہتے ہیں بیٹا کتنی دیر باقی ہے؟ ارے ماموں جان ابھی تو 4 بجے ہیں، عصر تو 5:30 بجے ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اٹھ گئے، وضو کرنے لگے۔ کیا ہو گیا ماموں جان؟ ابھی تو بہت دیر ہے۔ وہ ماموں جان نے کمال کی بات کی، کہتے بیٹا تمہیں کیا پتہ مسجد کیا ہے؟ ہم جدھر رہتے ہیں میلوں میلوں دور تک اذان کی آواز نہیں آتی ہے، تمہاری گلیوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، بیٹا مجھے تو جی چاہتا ہے مسجد میں ہی بیٹھا رہوں، اذان سنتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قدر کرو مسجد۔ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ جنہوں نے بھی یہ مسجد بنائی ہے نا، اللہ ان کو قیامت کے دن سلامتی دے اور جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ جو بھی مسجد بناتا ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جب بھی کہیں مسجد بن رہی ہو نا، میرا مشورہ ہے آپ یاد رکھیں، جب آپ کو پتہ چلے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود جا کے کچھ نہ کچھ حصہ ملا دو، کیونکہ یہ جنت میں گھر بن رہا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی ہے، میرا رب کریم ہے، ہماری اوقات اینٹ کی ہے، میرے رب کی شان محل دینے کی ہے، وہ اینٹ کے بدلے تمہیں محل عطا فرما دے گا، کیونکہ میں اور آپ رہے نہ رہے مسجد میں رہنا ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے بہترین جو ٹکڑا ہے نا، the best part on earth، اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر مسجد کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے قریب گھر ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار ہاسپٹل ہونا چاہیے گھر کے قریب، بس اسٹاپ ہونا چاہیے، اسکول ہے کہ نہیں ہے، روڈ اچھا ہونا چاہیے، سب دیکھتے ہیں۔ گھر بناتے وقت، گھر لیتے وقت یہ دیکھتے ہو کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، میرے گھر میں اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں۔ سوچو، مسجد سے محبت کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جو نہیں آتا نا مسجد میں، وہ توبہ کرے اللہ سے، وہ شرمندہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں جاتا مسجد میں، ارے تمہاری اور میری کیا اوقات ہے کہ مسجد میں نہیں جاتے، تمہیں رب نہیں بلاتا،
خوش نصیب وہ ہے جسے رب بلاتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ جناب آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں جانتا ہی نہیں آپ کو۔ وہ کہیں نہیں آج کھانا آپ کے گھر میں کھانا ہے۔ ارے بھائی خیریت تو ہے، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ جو جس کے گھر میں جاتا ہے، گھر والا بلاتا ہے تو جاتا ہے نا، اجازت دیتا ہے تو ہم کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ جسے رب نے بلایا ہے وہی آج اجتماع میں آیا ہے۔ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ نے اجازت دی ہے، رب نے بلایا ہے، تو بنو نا 5 بار رب کے مہمان نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جو بار بار جائے گا آپ کے گھر میں، میں مثال کے طور پہ آپ کے گھر آ جاؤں، آپ کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے، کوشش کریں گے یار مہمان آیا ہے تو راضی کر کے بھیجیں۔ دنیا میں ہم اپنے مہمان کو راضی کر کے بھیجتے ہیں، خوش ہو کر جائے مہمان۔ مجھے بتاؤ جو رب کا مہمان بنے گا اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے گا، وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ بس ہم ہیں کہ برے مہمان بنتے ہیں، جلدی بچاتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ جاؤ مسجد میں سکون سے بیٹھا کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، تلاوت کرو، 1-2 تسبیح پڑھ لو، اتنی جلدی کیا بھاگنے کی؟ آپ کو کوئی منسٹر اپنے گھر بلائے، آپ کے ملک کا وزیر آپ کو اپنے گھر بلائے، کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، او کپڑے بھی اچھے، خوشبو بھی لگائی، کدھر جا رہے ہو؟ بھائی فلاں صاحب نے بلایا۔ اچھا صاحب نے کہا 10 منٹ کی ملاقات ہے، اور ملاقات کے بعد وہ کہے اور بیٹھ جاؤ، ہم تو کہیں کمال ہو گیا یار، مجھے تو اور بٹھا رہا ہے اپنے گھر میں، 10 منٹ کی جگہ 1 گھنٹہ بٹھایا، پورے محلے کو بتائیں گے 1 گھنٹہ صاحب نے اپنے گھر میں بٹھایا۔ دنیا والے زیادہ دیر اپنے گھر میں بٹھائیں تم خوش ہوتے ہو، اور رب کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک اور ہم غلطی کرتے ہیں، مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں تیار ہو کر آئیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، اچھی طرح وضو کیا ہوا ہو، عطر لگا ہوا ہو۔ بعض اوقات پسینے والے گندے کپڑے، منہ میں بدبو، اور اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ کبھی جاتے ہو دعوت میں؟ اس طرح دعوت میں جاتے ہو تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے آج کہیں دعوت میں گیا ہے بھائی، چمک کر گیا ہے، اچھے کپڑے پہن کے گیا ہے، خوشبو لگائی ہے، یہ کہیں دعوت میں ہی جا رہا ہوگا۔ مسجد کے لیے کوئی تیاری نہیں، دنیا والوں کے گھر کے لیے بہترین لباس، اور اللہ کے گھر میں جیسے میلے کچیلے کپڑے ویسے ہی آ گئے۔ یاد رکھو، اچھے مہمان بنو گے نا، ادب والے مہمان بنو گے تو رب کریم تمہاری جھولی بھر کے واپس لوٹائے گا۔ تو آج ایک اور نیت کر لیں، مسجد سے پکی دوستی کریں گے انشاءاللہ، مسجد میں پابندی سے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور شخص سبحان اللہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، گھبرائیے نہیں، آج بیان میں مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ بغیر لائٹ کے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، کہ وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ خیرات کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چھپ کر صدقہ کرے، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، اترائے نہ، احسان نہ جتائے۔ مگر آج حال کیا ہے، بائیں ہاتھ کو تو شاید نہ پتہ ہو، پورے کراچی کو ضرور پتہ ہوتا ہے، فوراً فیس بک پہ ڈالنا ہے کوئی بھی نیکی۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا پہ ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، فوراً دنیا کو بتانا ہے۔ مسجد میں بھی چندہ دیں گے تو امام صاحب کو پرچی بھی جائے گی، حضرت وہ ذرا خاص والی دعا کرائیے گا، کولر میں نے لگوایا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا یہ خاص والی اسپیشل والی دعا کون سی؟ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا وہ اسپیشل والی دعا، دعا ساری اسپیشل ہوتی ہے، میرا مالک کریم ہے، اس کے آگے جو بھی دعا مانگو وہ اسپیشل ہے، یہ خاص دعا۔ اور پھر اس لیے دعا کے نام لے کر یہ اعلان کیجئے کہ فلاں حاجی صاحب نے کولر لگایا ہے، فلاں نے پنکھے لگائی ہیں، فلاں نے لائٹیں لگائی ہیں، فلاں جگہ یہ میں نے نیکی کی۔ کیوں بتانا ہے دنیا کو کہ میں نے صدقہ کیا ہے بڑا مشکل۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنا مردود ہے شیطان، پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی ہو جائے تو چھپانے نہیں دیتا، پھر تو ایسا پیٹ میں درد کرواتا ہے نا، کسی طرح سامنے والوں کو بتا دوں میں نے کیا نیکی کی ہے۔ ہاں تہجد پڑھی ہے تو لوگوں کو بتانا ہے، روزہ رکھا تو لوگوں کو بتانا، عمرے پہ گئے تو لوگوں کو بتانا، کتنے طواف کیے وہ بھی آ کے بتانا، حجر اسود کا بوسہ دیا وہ بھی بتانا، قرآن پڑھے وہ بتانا، ہر نیکی دوسرے کو بتانی ہے۔ پوچھو کیوں؟ اپنے دل سے پوچھئے کہ میرا کیوں جی چاہتا ہے کہ میں اپنی نیکیاں لوگوں کو بتاؤں؟ گناہ بتاتے ہیں، اپنی خطائیں بتاتے ہیں، ایسا چھپاتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپانا بھی چاہیے، لیکن اخلاص کی علماء نے تعریف ہی یہ بیان کی ہے
اخلاص کہتے اس کو ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے۔ تو خدا را میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سمجھیے شیطان کے وار کو۔ وہ چاہتا ہے آپ کے میرے صدقے بیکار ہو جائے ہیں۔ آپ کہیں گے یار صدقہ کیسے برباد ہو گیا، مسجد کو دیا، رسید بھی مل گئی، بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی چلے گئے، اب بھی ضائع ہو جائے گا، اب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس صدقے کو دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، صدقے کو جتانے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو اتنا پسند ہے وہ شخص کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو خدا را نیکیاں ضرور کرنی ہیں۔ یہ رمضان میں بھی جو نیکیاں کی ہیں نا، یہ بھی ضائع ہو سکتی ہیں، اور اب جو نیکیاں کرنی ہیں یہ بھی سوچ لو کہ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے تو انشاءاللہ ان نیکی کا ثواب اور اجر ملے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں برباد بھی ہو جائیں گی، الٹا گناہ ہو جائیں گی، اس پر مار پڑے گی، اس پر عذاب دیا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، جاؤ۔ احادیث کا مضمون ہے کہ جو ریاکار ہوگا نا، دکھلاوا کرنے والا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس سے کہا جائے گا جاؤ اس سے ثواب کا اجر لے لو جس کے لیے نیکیاں کی تھی۔ اب بتائیے وہ کدھر جائے گا؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے چند ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ آج گرمی میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو ملے گا۔ آج میں نے جن کی کچھ تفصیل آپ کو بیان کی ہے، اگر ابھی تک ان لوگوں میں میں اور آپ شامل نہیں ہو سکے تو آج نیت کر لیں، انشاءاللہ آج کے بعد جوانی عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ مسجد سے اپنا ناطہ مضبوط کر لیں گے، اور انشاءاللہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں گے۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج کا اجتماع دراصل اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد سے کنیکٹ کر لیں، ہم اللہ کی، اب ذرا غور کریں نا، ہم نے میسج کیا دیا ہے؟ ایک ہوتا ہے زبانی پیغام دینا اور ایک ہوتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے پیغام دینا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے یہ پیغام دیا شیطان کو، بھائی تو سارا مہینہ بند تھا اس لیے ہم نے اللہ کی مان لی، اب تو باہر آیا اب ہم نے تیری ہی ماننی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان کے جاتے ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے جاتے ہی گناہ میں پڑ جاتے ہیں، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کھائیے، اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، میں بھی آپ سب جتنے بیٹھے ہیں زوردار نعرہ لگائیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، مسجدوں میں 5 وقت روزانہ حاضری دیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے۔ چلے جناب اعلان بھی سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل 23 جون کو 1 ماہ اور 12 دن کے مدنی قافلے کشمیر روانہ ہو رہے ہیں۔ چلیں جناب، علاقہ بھی بڑا پیارا چوز کیا ہے، گرمی والے علاقوں سے کچھ ٹھنڈ والے علاقے میں لے کے جا رہے ہیں، تو 23 جون کو 1 ماہ اور 12 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ مدنی قافلہ مکتب موجود ہے، تو 12 دن کے لیے 1 ماہ کے لیے یہ مدنی قافلے مکتب پہ جا کر اپنا نام لکھوا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چلے بھائی، مسجد کی بات ہوئی تھی، سبحان اللہ، جنت میں گھر بنانا ہے نا، تو یہ موقع ہوتے ہیں دعوت اسلامی والے جب اعلان کریں تو لالچ کیا کرو کہ یار میرا بھی حصہ ہو ہی جائے، اللہ نے جتنا نوازا ہے اتنا حصہ بک کر لو۔ تو ماشاءاللہ بڑے ٹائملی انہوں نے اعلان، مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے، جامع مسجد فیضان خاتم النبیین، سبحان اللہ، ڈرگ روڈ کینٹ بازار میں دعوت اسلامی کے تحت مسجد کے لیے جگہ خرید لی گئی ہے۔ اب اس مسجد کی تعمیرات کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس تعمیر میں اپنا حصہ ملائیں، باہر جھولی لگی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ میں مشورہ دوں گا جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، آج 15ویں شب ہے تو کوئی 1500 دے دے سید الشہداء کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی 15,000 دے دے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا حصہ ملائیں۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہمیں بھی اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ یہ سچی بات یہ کہ ہمیں انہوں نے جنت میں گھر کمانے کا موقع دیا ہے، تو چلے میں انشاءاللہ، اب آپ کہیں گے ابھی تو اعلان کیا تھا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور عبدالحبیب بھائی سب کے سامنے پیسے دے رہے ہیں، اس میں بھی چلے اس بہانے ایک وضاحت ہو جائے گی۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے میں سب کو بتا کر دوں کہ لوگ کہیں بھائی کتنا سخی ہے، تو یہ پیسے میرے لیے عذاب بن جائیں گے، پھر تو نہیں دینے چاہیے۔ اور اس لیے بندہ سب کے سامنے دے کہ باقی لوگ بھی دینا شروع کر دیں، ہیں ان کو بھی جذبہ ملے، تو انشاءاللہ میرے یہ 1500 شاید میرے لیے 15 لاکھ بن جائیں گے۔ تو اللہ میری نیت جانتا ہے، مجھے اندازہ ہے، مجھے امید ہے، حسن ظن ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میں دوں گا تو شاید آپ میں سے بھی کئی جیب میں ہاتھ ڈال لیں گے، اور یہ جامع مسجد خاتم النبیین جلدی جلدی تعمیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہمارے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار انہوں نے کیا کیا، بقرعید کے دن آئے تو اپنا جو دمبا یا مینڈا تھا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا اس کو مدینے کی گلیوں میں گھماؤ اور اعلان کرو کہ یہ عمر کا بکرا ہے یا عمر کی طرف سے قربانی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کے دن آ گئے اور لوگ اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنا صدقہ کا اعلان کرتا ہے یا اپنی نیکی کسی کو بتاتا ہے، تو ہم نے اس کو نہیں کہنا تم دکھاوا کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے، جب بھی حسد کی بات کرو تو بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بندہ بڑا حسد کرتا ہے۔ وہ بھائی کسی اور کے لیے نہیں بیان ہو رہا، آپ کے لیے، میرے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز سکھائی جائے، سمجھائی جائے، تو اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری طرف سے مسجد میں ڈال دیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ پیچھے بیٹھے اسلائی بھائی کو الحمدللہ پچھلی مرتبہ عبدالحکیم بھائی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد تھی، اور الحمدللہ آج تشریف لائے ہیں تو آج سید الشہداء امام علی بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے بیٹھے اسلائی بھائی کو الحمدللہ ایک مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں مال و اسباب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اندیشہ ہے کہ نزدیک کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے کہ قادری سلسلے کے پیشوا خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ کسی نے عرض کی یا سیدی آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے اور گناہگار بھی؟ فرمایا میرے نیک مرید میرے لیے ہیں اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی طرف سے ایک وسیع نامہ اعمال دیا گیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدین کے نام درج ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان سب کو تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ میٹھے میرے اسلائی بھائیوں، الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری مقدس اللہ العالی نے بشمول اپنے شہزادگان چند اسلامی بھائیوں کو اپنی وکالت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ انہی میں ایک رکن شورا حاجی عبدالحکیم اتاری بھی ہے جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی وکالت سے نوازا ہے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی سے بیعت نہیں ہے، اگر کسی سے بیعت ہے بھی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا فیضان بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع ہے۔ الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحکیم بھائی جس طرح فرماتے جائیں، آپ بھی اسے کم از کم اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے وہ اسلام ہے جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، جب رکن شورا پر میں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ آپ کے پیر صاحب آپ کے پیر صاحب ہی رہیں گے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل فرما دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس کو دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی عرس کی رات ہے، اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فرما۔ اے اللہ تمام شہداء احد کی قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں میں سکون نصیب فرما، بار بار نماز پڑھنے مسجد میں آنا نصیب فرما، با جماعت نماز پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے۔ رب کریم آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے، جو روزگار والے ہیں سب کے روزگار میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ بس آج مالک تیرے بندے گرمی میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سنتے رہے۔ اے اللہ محشر کے دن جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا سایہ ملے گا ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ محشر کی پیاس سے ہم سب کو بچانا۔ اے اللہ محشر کی گرمی میں تیرے عرش کا سایہ نصیب کرنا، تیرے حبیب کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمانا۔
جن خوش نصیبوں کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا، اور ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ موسم کی شدت ہے میرے مولا، رحمت والی برکت والی بارش نصیب فرما۔ اے کریم رحمت والی برکت والی اور عافیت والی بارش نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح دنیا کی گرمی ہے، اے اللہ اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، قبر و محشر کی گرمی سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کئی تمنا لے کر آئے ہوں گے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تمام سائیں توجہ فرمائیں۔